اترے گا، اس لیے کہ یتنزل الامر کی بات ہو رہی ہے کہ امر نازل ہوتا ہے، امر نازل ہوتا ہے۔ نازل ہونے کا مطلب اوپر سے نیچے آنا، نزول کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو، اوپر سے نیچے آنے کو نزول کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے پاس سے امر آ رہا ہے، کس کے پاس؟ جو امر کو وصول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیا میرے پاس آ رہا ہے؟ کیا آپ کے پاس آ رہا ہے؟ کیا کسی ملا کے پاس آ رہا ہے؟ کسی مفتی کے پاس آ رہا ہے؟ کسی عالم کے پاس آ رہا ہے؟ کسی عالم کے پاس آ رہا ہے؟ کیا چلو سب کو چھوڑو، کیا امام کعبہ کے پاس آ رہا ہے؟ کیا امر جو ہے وہ امام کعبہ پر اتر رہا ہے؟ نہیں اتر رہا۔ اگر اتر رہا ہوتا تو اسے خود پتا ہوتا کہ کب تک امام رہوں گا اور کب ہٹا دیا جاؤں گا۔ آپ دیکھیں، اور یقیناً جب امر اترتا اگر امام کعبہ کے پاس، تو ان سے پہلے والے جو تھے وہ نابینا تھے، جب امر اترتا تو وہ خود اپنی بینائی لے لیتے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تو بھائی یہ ہے کہ مولانا بیٹھے ان سے پوچھئے گا، اور پہلی دوسری تقریر میں تیسری تقریر میں بتا چکا، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو نماز پڑھائے اس میں کوئی عیب بھی نہ ہو۔ تو اب یہ تو ہمارے یہاں تو بڑے مراحل ہیں۔ تو اب امر تو کسی عام انسان پر نہیں اتر رہا، کوئی وصول امر کی صلاحیت نہیں رکھتا، نہیں رکھتا۔ وصول امر کی صلاحیت وہی رکھتا ہے جسے اللہ یہ صلاحیت دے، اللہ صلاحیت دے۔ تو اللہ نے اسی لیے اولی الامر رکھا ہے۔ اولی الامر کا مطلب امر پر اولا، امر کا مالک، امر کا صاحب، امر پر متصرف۔ متصرف یعنی تصرف رکھے، تصرف یعنی اس کی مرضی کا تابع ہو جائے امر، وہ بھی اللہ کی مرضی سے۔ نہیں پہنچے آپ وہاں تک؟ امر اترتا ہے اذن رب کے ساتھ۔ اب آپ چپ ہوئے تو مجھے سمجھانا ضروری ہے۔ امر اترتا ہے اذن رب کے ساتھ، رب کی اجازت کے ساتھ۔ امر خالی نہیں اترتا، اس کے ساتھ اذن بھی اترتا ہے۔ سورہ قدر میں کیا ہے؟ سورہ قدر میں کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ چار چیزیں اترتی ہیں شب قدر میں، ایک نہیں۔ کیا کیا اترتا ہے؟ ملائکہ، روح، اذن رب اور امر۔ آپ سمجھے؟ آپ اذن رب کے ساتھ امر متصل ہے۔ پڑھ لی نا سورہ قدر میں نے؟ کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح۔ اس دن کیا اترتا ہے اس شب میں؟ ملائکہ اور روح۔ پھر کیا اترتا ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر۔ امر کے ساتھ اذن رب اتر رہا ہے۔ یہ اذن کیوں اتر رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ سوال میں نے پوچھا ہے نا کہ شب قدر میں جو نزول امر کی شب ہے، ہر سال شب قدر مناتے ہو نا بھائی، تو اس میں چار چیزیں اتر رہی ہیں: ملائکہ، روح، اذن رب اور امر۔ چلو ملائکہ اور روح تو سمجھ میں آ گئے، حالانکہ دنیا کہتی ہے یہاں روح سے مراد جبرائیل ہے، یہاں روح سے مراد جبرائیل نہیں ہے۔ اگر جبرائیل ہی ہوتے تو پھر لفظ ملائکہ میں جبرائیل تو شامل ہے، پھر ملائکہ کے ساتھ روح کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ تو یہ روح الگ ہے، اس پر پھر کبھی بات ہو جائے گی۔ لیکن ہمیں بات کرنا ہے اذن رب اور امر پر۔ امر اذن کے ساتھ اترتا ہے۔ دیکھو جملہ سمجھ میں آئے تو بتانا، بڑی محنت سے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ امر جو ہے اللہ کی اجازت کے ساتھ اترتا ہے۔ اذن کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی اجازت۔ اللہ کی اجازت بہت بڑی چیز ہے، اور امر کے ساتھ اللہ کی اجازت کا اترنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور آپ اور میں یہ بات طے کر چکے ہیں، عالم اسلام یہ طے کر چکا ہے کہ اللہ کا امر اولی الامر پر اترتا ہے۔ تو جب اللہ کا امر اولی الامر پر اترا تو اس اجازت کے ساتھ اترا کہ چاہو تو ایسے ہی نافذ کر دینا، چاہو تو اس میں تبدیلی کر دینا، ہم پوچھیں گے نہیں۔ چاہو تو ایسے ہی، اور چاہو تو اپنی مشیت کے مطابق جو ہماری مشیت ہے، اور تم تو وہی چاہتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ تو اذن کے ساتھ۔ تو آقا خمینی نے لکھا شب قدر کی بات کرتے ہوئے
کہ اس شب میں جو وقت کا امام ہے، توجہ، ان کی بڑی عظیم کتاب ہے پرواز در ملکوت، کئی جلدوں میں ہے، اس میں وہ جملہ لکھتے ہیں کہ اس شب قدر میں جب امر اترتا ہے تو اولی الامر کا یہ اختیار ہوتا ہے، چاہے تو وقت کی رفتار کو بڑھا دے یا گھٹا دے۔ جی یہ اختیار ہے اولی الامر کا۔ تو اب امر اتر رہا ہے اذن رب کے ساتھ کہ چاہو تو ایسے ہی نافذ کر دینا، چاہو تو اس میں تبدیلی کر دینا، ہم تم سے پوچھیں گے نہیں۔ توجہ فرمائی نا آپ نے، ہم تم سے سوال نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم نے اذن اتارا ہی اس لیے، اذن اتارا ہی اس لیے۔ تو اب صاحب امر کا کام ہے کہ وہ دنیا پر اللہ کی قدرت کو ثابت کرے۔ کوئی عام انسان اللہ کی قدرت کو ثابت نہیں کر سکتا، صاحب امر ثابت کرے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ جو اولی الامر ہوگا اس کے پاس یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ اللہ کی ہر بنائی ہوئی شے پر قدرت رکھے۔ جب تک یہ قدرت نہیں رکھے گا تب تک وہ اللہ کی قدرت کو کیسے سمجھائے گا؟ جب اولی الامر نے سورج کو پلٹایا، چاند کو دو ٹکڑے کیا، ستارے کو زمین پر بلایا، درخت کو بلایا، درخت نے گواہی دی، جانور سے کہا، جانور نے گواہی دی، مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کر دیا، زندہ کو مردہ کر دیا، عورت کو مرد، مرد کو عورت بنا دیا، پل بھر میں پرواز کرتے ہوئے مشرق تک گئے، پل بھر میں پرواز کرتے ہوئے مغرب تک آ گئے، بادل پر بیٹھ کر اڑا، اڑنے کے بعد پہنچ گیا کہاں تک؟ کوہ قاف تک پہنچ گیا، ملک سلیمان تک پہنچ گیا، ساتویں آسمان تک پہنچ گیا، چشم زدن میں پوری کائنات کا مشاہدہ اور مطالعہ اور سیر کر کے واپس بھی آ گیا۔ جب سارے قدرت خدا کے نمونے دکھائے تو جب سورج پلٹایا تو سجدہ کیا، چاند دو ٹکڑے کیا تو سجدہ کیا، ستارے کو بلوایا تو سجدہ کیا۔ اس لیے کہ اگر سجدہ نہ کرے تو کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اس نے سورج پلٹایا یہی خدا ہے، اس نے چاند کو دو ٹکڑے کیا یہی خدا ہے، اس نے ستارے کو بلایا یہی خدا ہے، یا مردے کو زندہ کرنا یہی خدا ہے، اس نے عورت کو مرد، مرد کو عورت بنا دیا یہی خدا ہے، یہ بادلوں پر پرواز کرنا یہی خدا ہے، یا مشرق مغرب شمال جنوب تک جاتا یہی خدا ہے، یا آسمانوں تک جا کے واپس بھی آ جاتا یہی خدا ہے۔ تو اب اولی الامر نے ہر بار سجدہ کر کے بتایا خدا نہیں، اس کے نمائندے ہیں، صاحب قدرت وہی ہے، ہم قدرت کو منوانے والے ہیں۔ سلامت رہیں آپ، توجہ فرما رہے نا۔ تو ہر اولی الامر اللہ کا نمائندہ ہے اور اس کا کام کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کو منوانا۔ تو اب جب وہ قدرت منوا کے سجدہ نہیں کرے گا تو وہ اللہ کو کیسے منوائے گا؟ جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آج امت مسلمہ، چاہے اس میں کوئی کتنے سے بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بڑے سے بڑا امام ہی کیوں نہ ہو، چاہے کتنی بڑی فقہ کا امام ہی کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بڑا مفسر ہی کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بڑا مورخ ہی کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بڑا سیرت نگار ہی کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بڑا علم کلام کا ماہر ہی کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بڑا الہیات کا ماہر ہی کیوں نہ ہو، اگر آج خصوصیت کے ساتھ امت مسلمہ اللہ کو علی کل شیء قدیر مان رہی ہے تو علی کی وجہ سے، ان 14 کی وجہ سے، ان 14 کی وجہ سے مان رہی ہے، اس لیے کہ ان 14 ہی پر امر اتر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان 14 ہی پر امر اتارتے ہیں تاکہ ہم تمہیں ان 14 کے ذریعے بتائیں کہ ہم ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات، ابھی قدرت کی بات ہو گئی، صرف امر اس لیے نہیں اتر رہا کہ اللہ کی قدرت، وہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہی سب سے بڑے عالم ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر فان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہی ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں اور ہم ہی ہر شے کا علم رکھتے ہیں۔ جملہ دے دوں بغیر کسی تمہید اور بغیر کسی ڈیٹیل کے، اجازت دے دیں آپ، بغیر کوئی سمجھائے ہوئے جملہ دے دوں۔ ابھی پوری قدرت سمجھائی اور آپ نے سمجھی کہ اللہ کی قدرت کیسے منوائی گئی۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں منوانا چاہتا ہوں کہ میں ہی ہر علم رکھتا ہوں، میرے ہی پاس زمین سے لے کے آسمان تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، یہاں سے لے کے وہاں تک ہر شے کا علم ہے۔
میں ہی جانتا ہوں کہ تحت سرا میں کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرا علم یہ ہے، میں ہی جانتا ہوں کہ تحت سرا میں کیا ہے، میں ہی جانتا ہوں ثریا تک کیا ہے، میں ہی جانتا ہوں 7 آسمان کیا ہے، میں ہی جانتا ہوں 7 زمینیں کیا ہیں، میں ہی جانتا ہوں زمین میں ذرات کی تعداد کیا ہے، میں ہی جانتا ہوں کہ زمین کی گہرائی کیا ہے، میں ہی جانتا ہوں زمین کی گہرائیوں میں کون سی مخلوق آباد ہے، میں ہی جانتا ہوں اس مخلوق کی غذا کیا ہے، میں ہی جانتا ہوں اس مخلوق کی ہوا کیا ہے، میں ہی جانتا ہوں اس مخلوق کا آب کیا ہے، میں ہی جانتا ہوں اس مخلوق کا گیاہ کیا ہے، میں ہی جانتا ہوں کتنے قسم کی مخلوق ہے، میں ہی جانتا ہوں کتنے قسم کے پھل ہیں، میں ہی جانتا ہوں کتنے قسم کے پھول ہیں، میں ہی جانتا ہوں کتنے قسم کے درخت ہیں، میں ہی جانتا ہوں کتنے قسم کے دریا ہیں، میں ہی جانتا ہوں کتنے قسم کے سمندر ہیں، میں ہی جانتا ہوں سمندر کی تعداد کیا ہے، میں ہی جانتا ہوں دریاؤں کی تعداد کیا ہے، میں ہی جانتا ہوں سمندر اور دریا میں پانی ہے ان کے قطروں کی تعداد کیا ہے، میں ہی جانتا ہوں بادل کیا ہے، میں ہی جانتا ہوں ہوا کیا ہے، میں ہی جانتا ہوں خلا کیا ہے، میں ہی جانتا ہوں فضا کیا ہے، میں ہی جانتا ہوں 7 آسمانوں میں آپس میں فاصلہ کتنا ہے، میں ہی جانتا ہوں 2 آسمانوں کے درمیان کون سی مخلوق آباد ہے، میں ہی جانتا ہوں ملائکہ کتنے ہیں، میں ہی جانتا ہوں فرشتے کتنے ہیں، میں ہی جانتا ہوں انبیاء کتنے ہیں، میں ہی جانتا ہوں رسول کتنے ہیں، میں ہی جانتا ہوں اولیاء کتنے ہیں، میں ہی جانتا ہوں اوصیاء کتنے ہیں، میں ہی جانتا ہوں ائمہ کتنے ہیں، میں ہی جانتا ہوں جنتیں کتنی ہیں، میں ہی جانتا ہوں جہنم کتنی ہے، میں ہی جانتا ہوں کوثر کیا ہے، میں ہی جانتا ہوں لبن کیا ہے، میں ہی جانتا ہوں سلسبیل کیا ہے، میں ہی جانتا ہوں سدرہ کیا ہے، میں ہی جانتا ہوں لوح حمد کیا ہے، میں ہی جانتا ہوں لوح کیا ہے، میں ہی جانتا ہوں کرسی کیا ہے، میں ہی جانتا ہوں قلم کیا ہے، میں ہی جانتا ہوں عرش کیا ہے، میں ہی جانتا ہوں قاب قوسین کیا ہے. اب کیسے پتا چلے کہ اللہ یہ سب کچھ جانتا ہے؟ علی نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفتن. یا فاطمة الزهراء صلی اللہ فاطمة الزهراء صلی اللہ علیہ